خداوند یسوع مسیح کی عظیم بابرکت اور جلالی نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خوبصورت سما ہے، خوبصورت سما اس لیے ہے کہ اس کا وعدہ ہے جہاں میرے لوگ میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں، اور جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے وہیں پر تبدیلی آتی ہے، وہیں پر سوچیں اور خیالات تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ایک بھیڑ رہی ہے، اور اس بھیڑ کے اندر بہت سے مزاج کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے لیکن ان کے اندر کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی، اور ان کی تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہے۔ نہ سوچیں بدلی، نہ خیالات بدلے، نہ رویے بدلے، نہ گھر کے اندر چال چلن بدلا، نہ کوئی زبان میں فرق آیا، نہ کوئی ان کی سوچوں میں فرق آیا، اور وہ اپنی ان پرابلمز میں جکڑے رہے اور پھر وہ ہمیشہ کی بادشاہی سے محروم ہو گئے۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ یسوع مسیح کرتا کیا ہے، آخر یہ ایک انسان سا لگتا ہے لیکن کرتا کیا ہے، کیسے یہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شاید بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بدروہوں کی مدد سے کرتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان کی حالت میں آتے تھے، جو یسوع مسیح کو قریب سے جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح آخر ہے کون، یسوع مسیح کی قدرت کیا ہے۔ ان میں سے ایک عورت کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس سٹوری کی سب سے بڑی دلچسپی یہ ہے کہ یہ ایک الگ رنگ رکھتی ہے اپنے اندر۔ ہر جگہ پر آپ کو یسوع مسیح لوگوں کو چھوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہاں پر یہ عورت بذات خود جا کر یسوع مسیح کو چھو رہی ہے۔ میرا اشارہ اس عورت کی طرف ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے کچھ آیات تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا۔ آمین۔ یہ ایک لمبا پیسج ہے، پورا کلام کے دوران ہی میں سے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بیمار عورت ہے، اور اس کی بیماری کا جو دورانی ہے وہ 12 سال کا ہے۔ 12 سال سے یہ طبیبوں کے پاس بھی جا رہی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکی تھی، یعنی کہ یہ جو میڈیسن لیتی تھی ان سے اسے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی شفا کی طرف نہیں یہ جا رہی تھی، بلکہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ روز بروز یہ اپنے مسائل کے اندر گھری چلی جا رہی تھی، اور مشوروں سے بھی تنگ آ چکی تھی۔ بہت سے لوگ، آپ کو پتا جب بیمار ہوں تو آپ کو بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، کچھ لوگ سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں، اور انسان کیونکہ تکلیف میں ہوتا ہے پھر وہ حکیموں کے پاس بھی جاتا ہے، طبیبوں کے پاس بھی جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، اور جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ قبروں پر بھی جاتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ان کے اندر صرف اس بات کا لالچ ہوتا ہے کہ بھائی میں بس سکون حاصل کر لوں، میری زندگی میں شفا آ جائے، میرا مسائل حل ہو جائے۔ لیکن یہ عورت 12 سال سے اپنی بیماری کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے، اور بہت سی جگہوں پر یہ گئی ہے اور بہت پیسہ خرچ کیا ہے اس نے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید اب یہ کنگال ہو چکی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی قدرت جو زمین پر کام کر رہی تھی، اس کی منادی کی خبر سن کر اس عورت کے اندر ایک امید کی شمع روشن ہوئی ہے کہ کیا میں بھی نہ جا کر یسوع مسیح سے ملاقات کروں۔ تو اس نے سنا ہوگا کہ بھائی یسوع مسیح کے پاس تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے، آپ کمزور بھی ہو، آپ بیمار بھی ہو، آپ کس طرح یسوع مسیح کے پاس پہنچو گی، یسوع مسیح کس طرح سے آپ کو چھوئیں گے۔ لیکن جب وہ خدا کی قدرت کے کاموں کو سنتی کہ یسوع مسیح نے تو فلاں اندھے کی آنکھ چند لمحوں کے اندر ہی ٹھیک کر دی، وہ تو جنم کا اندھا تھا، تو میری بیماری کو تو صرف 12 سال ہوئے ہیں، وہ جنم کا اندھا ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور پڑھتے پڑھتے اس کے کانوں میں ایک اور خبر پڑ گئی کہ یسوع مسیح نے تو ایک مردہ بھی زندہ کر دیا۔ اس کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو گیا، اور اسے قائل کرنے لگا کہ چل اٹھ یسوع مسیح سے ملاقات کر۔ لیکن اس عورت کو قائل کرنے کے لیے چند ایک لوگوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ لوگ وہ تھے جو یسوع مسیح کی اس قدرت کی باتوں کو اس عورت کے کانوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔
اب وہ لوگ میرے اور آپ کے جیسے ہی تھے. یہ عورت اگر یسوع مسیح کے پاس آئی ہے, آج اس کا واقعہ اگر بائبل مقدس کے اندر درج ہے, تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح شافی ہے, یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, یسوع مسیح کی قدرت جہاں پر وہ موجود ہے اور جہاں پر وہ موجود نہیں ہے وہ کہہ ہی دے تو انسان شفا پا لیتا ہے. اس عورت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح سے ملے گی. بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کی قدرت کو اس طور سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. خدا کی قدرت موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس طور سے اس قدرت کو جانتے نہیں ہیں. پھر انسان کیا کرتا ہے کہ جب چند عرصہ وہ بیمار رہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھی میں نے اپنی اس بیماری کے ساتھ ہی جینا ہے اور میں نے اپنی اس بیماری کے ساتھ ہی مر جانا ہے. بہت سی بیماریاں پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ لا علاج سی ہو جاتی ہیں. بے شک ان کی میڈیسن موجود ہوتی ہیں لیکن جس شخص کو افاقہ ہی نہیں ہو رہا اس کے لیے تو وہ لا علاج ہی نا. تو لا علاجوں کے لیے طبیب اعظم یہاں پر موجود ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. جو اس پر ایمان رکھتا ہے, آپ اس بات پر پختہ ایمان رکھیے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. چھوٹے سے کام اور بڑے سے کام, ہر ایک کام کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن ہمارا بھروسہ کیسا ہے؟ یہاں پر آغاز میں نے کہا کہ یہ سٹوری آپ کو کچھ الگ سا رنگ دکھاتی ہے. یہاں پر یسوع مسیح نہیں چھو رہے. عورت کے اندر جو قائلیت ہے, جو ایمان ہے, یسوع مسیح کے اندر سے نکلی ہوئی قوت اسے شفا فراہم کر رہی ہے. کیا ہم بھی یسوع مسیح کو اسی طرح قریب سے جانتے ہیں کہ بھئی یسوع مسیح میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس عورت کی بیماری کا دورانیہ میں نے 12 سال بتایا ہے. بہت سے بیمار ایسے بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں جن کی بیماری کا دورانیہ ان سے بھی زیادہ ہے. جیسے وہ 18 برس کی کبڑی عورت, 38 برس کا بیمار, مطلب لمبے لمبے عرصے سے لوگ فائٹ کر رہے ہیں اپنے مسائل کے ساتھ. تو میری کھلے عام دعوت ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جو عرصہ دراز سے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی بدنی بیماری ہو, وہ گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں, خاندانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, ازدواجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے اپنے پرسنل مسائل ہو سکتے ہیں, ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مسائل کی گرفت میں ہو. کئی عرصہ سے ہو سکتے ہو, سال سے, 2 سال سے, 4 سال سے. فکروں کی کثرت آپ کو ہر روز شاید ٹینشن دیتی ہو کہ میرا آنے والا کل کیسا ہوگا, یا میں اپنے فیوچر میں کیا کروں گا, یا میرے بچے کیا کریں گے, یا میں اگر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہوں تو میرے گھرانے کا کیا ہوگا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ہر روز ڈسٹرب کرتی ہیں کہ یار میری بیٹی اب جوان ہو رہی ہے, میرا بیٹا اب جوان ہو رہا ہے, میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیشہ آپ کو قائل کرتے ہیں اور آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کا گزرا ہوا کل بھی تھا, یسوع مسیح آپ کا آج بھی ہے, اور یسوع مسیح آپ کا آنے والا کل بھی ہے. فقط اس پر ایمان رکھیے. وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. یہ عورت فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گی, لیکن یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے تھوڑی سی ذرا مشکل جھیلنی پڑی ہے, تھوڑے سے مسائل کا شکار ہوئی ہے یہ, کیونکہ ایک بھیڑ کو چیر کر اس نے یسوع مسیح کے پاس جانا تھا. یسوع مسیح سے جب بھی آپ ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بھی بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو آپ کو گرفت میں لے لیتا ہے. یہ خیالات کا گروہ ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ خدا سے ہونے نہیں دیتا, اور فوری آپ کا دھیان جو ہے وہ بٹ جاتا ہے, اور آپ ان حالات کا شکار ہو کر, ان خیالات کا شکار ہو کر آپ چند لمحوں کی دعا کرتے ہیں اور پھر اس ٹارگٹ تک پہنچ نہیں پاتے جو ٹارگٹ آپ کا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو دعا کرتے بھی نہیں ہیں. جو لوگ دعا نہیں کرتے, آپ ان تک یہ خبر پہنچائیے کہ آپ کے لیے یسوع مسیح موجود ہے. کھلے عام دعوت ہے یہ کہ یسوع مسیح شافی ہے, یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح آپ کو زندگی کے ہر ایک ایریے میں مضبوط کرنے کے لیے موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو. اگر آپ چاہیں تو, اگر آپ کی مرضی ہے تو خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے. تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. بھئی یسوع مسیح براہ راست ابھی اندر نہیں آئے, وہ تو دل کے دروازے پر کھڑے کھٹکھٹاتے ہیں. تیری مرضی ہے تو دروازہ کھول دے, وہ اندر آئیں گے. مرضی نہیں تو وہ باہر سے ہی لوٹ جائے گا, جیسے کئی مرتبہ پہلے لوٹ کر جا چکا ہے. کئی بہنوں اور بھائیوں نے کئی مرتبہ اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے, نہ اپنے گھرانے کے دروازے کھولے کہ یسوع مسیح تو آ اور ہمارے ساتھ سکونت کر. یہ عورت ایک لمبا سفر کر کے آئی ہے, اور اس عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یسوع مسیح کو جا کر چھوؤں گی. ایک عورت کا ایک بھیڑ کے اندر داخل ہونا ایک بہت مشکل کام ہے, کیونکہ وہ عورت ہے. عورت آپ سمجھتے ہوں گے کہ مردوں کے ساتھ بھی اس نے ٹچ ہونا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے چلی جائے. کسی کی وہ منت کرتی ہوگی کہ بھائی تھوڑا سا راستہ دے دو,
بہن تھوڑا سا راستہ دے دو, مجھے آگے جانے دو. اور کہیں پر ہو سکتا ہے وہ گر گئی ہو, اور بھیڑ کے اندر آپ کو پتا گرا ہوا شخص کبھی بھی جلدی کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی اس کے ہاتھ پر چڑھا ہوگا, کوئی اس کے پاؤں پر چڑھا ہوگا, کوئی اس کے ہو سکتا ہے ٹانگ پہ چڑھ گیا ہو, لیکن اس کے اندر سے کوئی ایسی بد اخلاقی والی بات نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر کوئی ہوتی تو بائبل کے اندر درج ہوتی. آخر کار یہ کرتی کراتی اس سفر کو طے کر کے یسوع مسیح تک پہنچ گئی ہے, اور اس نے جا کر یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا ہے. جب یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا ہے تو لکھا ہے کہ وہ فوراً ہی شفا پا گئی. یہ ہے خدا کی قدرت کہ یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوتے ہی وہ شفا پا گئی. اور ادھر سے یسوع مسیح کو بھی یہ خبر ہو گئی ہے. لکھا کہ اس نے اپنے روح میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے, اپنے شاگردوں سے پوچھا کسی نے مجھے چھوا ہے. شاگرد بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا استاد بھی کبھی کبھی نا وہ عجیب باتیں کرتا ہے, اتنی بھیڑ ہے, ہر روز خداوند لوگ تجھے چھوتے ہیں, اور آج تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے ٹچ کیا ہے. جسمانی طور پر ٹچ کرنا ایک الگ بات ہے, روحانی طور پر ٹچ کرنا ایک الگ بات ہے. یہ ٹچ جو ہے یہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, یسوع مسیح شافی ہے, یسوع مسیح میری اس مشکل کو ضرور حل کرے گا. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آج ہماری زندگی کے مسائل ہو سکتے ہیں, بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ خداوند کی ذات پر توکل کریں گے, خداوند آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گا. یہ ایک ایسا در ہے, جب بھی کسی فریادی نے آ کر دہائی دی ہے وہ کبھی بھی یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر واپس نہیں گیا. خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو افراد سے مہیا کرتا ہے, اور جب وہ عورت اپنے آپ کو چھپا نہ سکی تو وہ سامنے آ گئی. جب یسوع مسیح سے قوت نکلی ہے تو وہ قوت جس کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے, یسوع مسیح بذات خود اس کا نام لے کر کہہ سکتے تھے کہ یہ فلاں عورت ہے, لیکن یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ سامنے آ کر گواہی دے. اگر وہ نہ آتی تو شاید وہ بعد میں کہتے کہ بیٹی تجھے شفا ملی ہے. اور یہ عورت جب چھپا نہ سکی, ڈرتی ہوئی, کانپتی ہوئی, یہ سامنے آتی ہے اور پھر یہ گواہی دیتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں جو 12 برس سے بیمار تھی, اور میں نے بہت سے طبیبوں سے اپنا علاج کروایا ہے, لیکن میں ناکام رہی. میری پرابلم بڑھتی چلی گئی اور میں ہر جگہ سے ناکامی دیکھ چکی ہوں, لیکن آج میں زندہ خدا کے پاس آئی ہوں, خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہوں کہ یہ خدا کا زندہ قدوس ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ کے مسائل شاید آپ کو پہاڑ لگتے ہوں گے, لیکن یسوع مسیح پہاڑوں سے بھی بلند ہے. یسوع مسیح پہاڑوں کو بھی توڑنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اس پر ایمان رکھیے, وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں دعوت دیجیے کہ اس کا کلام آپ کے اندر ایمان کو پیدا کر سکے, آپ کے کردار کو بہتر کر سکے, اور آپ اسی عورت کی طرح یسوع مسیح کو قریب سے جان سکیں, چھو سکیں, تاکہ آپ مکمل طور پر نجات پائیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. خداوند لشکروں کے خدا, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیشہ اپنے لوگوں کو تسلی, اطمینان فراہم کرتا ہے, اور تو نے اپنا بیش قیمت لہو اس لیے بہایا تاکہ خداوند تیرے لوگ شفا پائیں, تیرے لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں, تیرے لوگ نجات پائیں. خدا, اور جو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہے خدا, تو کبھی بھی انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹ کر جانے نہیں دیتا. ایمان کو بڑھا تاکہ تیرے لوگ اور زیادہ خداوند تجھ پر بھروسہ کریں, اور زیادہ خدا تجھ پر توکل کریں, تاکہ خدا یہ اپنے ان تمام تر مسائل سے آزاد ہو سکیں خدا جن میں یہ گھرے ہوئے ہیں. بندھنوں کو توڑ خدا, ذہنوں کو تبدیل کر, رویوں کو تبدیل کر خدا, اور تیری محنت کرتے ہیں آنے والا کل ان کے لیے خدا بحالی کا اور شادمانی کا کل ہو. یسوع کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین.